آج ہر بندے کا یہ اشکال ہے کہ ہمیں سکون کی نیند نہیں آتی۔ سکون کی نیند کس طرح ہے؟ کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم نے قالین بچھا لی ہیں، سکون نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر ٹائلیں لگا لی ہیں، سکون نہیں آتا۔ ہم نے ایئر کنڈیشن کا اہتمام کر لیا، سکون نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھر کے اندر ہر دنیا کی سہولت کو داخل کر دی ہے، قاری صاحب سکون نہیں آتا، بے چینی ہوتی ہے، رات کو نیند نہیں آتی، رات کو 81 کی گولیاں لے کے سوتے ہیں، ہم نشے کے انجیکشن لگوا کے سوتے ہیں۔ قاری صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی طریقہ بتا دیں۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، غیور مسلمانوں، یہ دعوت اور پیغام کو نوٹ کرو۔ یہ تم ٹائلوں کے اندر تم سکون کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تم قالینوں کے اندر، یہ تم پردوں، یہ دیواروں کے اوپر، یہ تم کوٹھیوں اور بلڈنگوں، ایئر کنڈیشن کے اندر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو۔ یہ سکون ایئر کنڈیشنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ رات کو آپ لیٹتے وقت سورت بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں، سورت ملک کی تلاوت کریں، سورت سجدہ کی تلاوت کریں، آخری 3 کلوں کو تلاوت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اور وہ عمل جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، مختصر بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہیں کہ ابا جان یہ دیکھیں کام کر کر کے محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہیں، آج میری اور آپ کی بہن اگر اس طرح دروازے پہ آ جائے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ آج محمد مصطفیٰ کی بیٹی آئی ہے، جنتی عورتوں کی سردار بیٹی آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہتی ہے آقا جی یہ دیکھیں ہاتھ پہ کام کر کر کے چھالے بن چکے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ مشکیزہ اٹھا کے ہم کندھے پہ نشان بن چکے ہیں، ہم کو کوئی غلام دے دے، ہمیں کوئی غلام مہیا کیا جائے، وہ ہماری خدمت کیا جائے، ہمارے کام کاج کے اندر وہ ہمارے ذریعہ معاش کے اندر معاونت کیا جائے۔ محمد مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی تم کو غلام دیتا ہوں، غلام بھی موجود تھے، فرمایا کہ بیٹی میں تجھے غلام نہیں دے سکتا، بلکہ میں غلام جو ہیں یہ اصحاب صفہ کو بیچ کے ان پہ خرچ کروں گا، میں دیندار لوگوں پہ خرچ کروں گا، محمد مصطفیٰ پہ محبت کرنے والوں پہ، قرآن سے محبت کرنے والوں پہ میں خرچ کروں گا، میں اس طرح ان پہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ خرچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے اور فرمایا کہ بیٹی میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ کیا وظیفہ بتایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنے، اور 33 مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ جو ہے وہ الحمدللہ پڑھنے۔ بیٹی یہ پڑھنا تیرا کام ہے، 100 کی تسبیح پوری کرنا تیرا کام ہے، یہ تسبیح کر کے یہ ورد کر کے رات کو سونا تیرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سارے دن کی تھکاوٹوں کو تکلیفوں کو دور کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ سکون کی زندگی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم رات کو سورت ملک کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم دیکھیں سورت سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے۔ زندگی میں سکون لانا چاہتے ہو، راتوں میں سکون لانا چاہتے ہو، قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، حدیث رسول کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو، اگر تم دنیا کے اندر کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہو۔